السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے والی اکثریت نے سبسکرائب نہیں کر رکھا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ایک کلک ہی تو کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 9 8واں حصہ۔ ایونا جب عائشہ بنی، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ باہر 2 پہرے دار ہر وقت ٹہلتے رہتے۔ اس کا دماغ اب سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا، وہ جذبات کے زیر اثر تھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، اسے باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دائیں طرف کو 20 گز دور اسے دونوں پہرہ دار باتیں کرتے سائے کی طرح نظر آئے۔ لڑکی دروازے میں سے سر نکالے انہیں دیکھتی رہی۔ پہرے دار وہاں سے ذرا پرے ہٹ گئے۔ لڑکی دبے پاؤں باہر نکلی اور عمارت کی اوٹ میں ہو گئی۔ آگے گھاٹی اترتی تھی، وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی گھاٹی میں اتر گئی۔ اب اسے پہرہ دار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ کیمپ قید خانے سے مہمان خانہ بن گیا ہے۔ اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی سنتری اسے روک لے گا۔ وہ باپ کو ملنے جا رہی تھی، جس کا اسے صرف نام معلوم تھا۔ وہ تیز تیز جا رہی تھی کہ اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس آہٹ کو وہ اپنے قدموں کی آہٹ سمجھ کر چل پڑی، لیکن یہ کسی اور کی آہٹ تھی۔ ایک تنومند آدمی وہیں سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا جہاں سے وہ گھاٹی میں اتری تھی۔ ایونا کو یہ آہٹ ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ رکی ہی تھی کہ اس کے سر اور منہ پر کپڑا آن پڑا۔ پلک جھپکتے کپڑا بند گیا اور 2 مضبوط بازوؤں نے اسے جکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ تڑپی مگر تڑپنا بیکار تھا۔ رات تاریک تھی اور یہ علاقہ غیر آباد تھا۔ ذرا آگے جا کر اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر گٹھڑی کی طرح اٹھا لیا گیا۔ وہ ایک نہیں 2 آدمی تھے۔ نصف گھنٹے کے بعد اسے اتار کر کھولا گیا۔ وہ ایک کمرے میں تھی جس میں 2 دیے جل رہے تھے۔ وہاں 4 آدمی تھے۔ اس نے سب کو باری باری حیرت سے دیکھا اور کہا، تم لوگ ابھی یہاں ہو؟ اور آپ گیرال، آپ بھی یہیں ہیں؟ گیرال نے جواب دیا، ہم جا کر واپس آئے ہیں تم سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ اچھا ہوا کہ تم مل گئیں۔ یہ وہ 4 صلیبی تھے جنہیں کرک سے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاسوس لڑکیاں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی ہیں انہیں وہاں سے نکالیں، اور شوبک میں اپنے جو جاسوس رہ گئے ہیں انہیں وہاں منظم کریں، اور ممکن ہو تو وہاں تخریب کاری بھی کریں۔ تخریب کاری میں ایک یہ کام بھی شامل تھا کہ استبل میں داخل ہو کر جانوروں کے چارے میں زہر ملائیں، رسد کو آگ لگائیں، اور فوجیوں کے لنگر خانے میں بھی زہر ملانے کی کوشش کریں۔ اس گروہ کا کمانڈر گیرال نام کا ایک برطانوی تھا جو تباہ کار جاسوسی کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایونا اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایونا کا خون نفرت اور انتقام کے جوش سے کھول اٹھا، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی۔ یہ موقع نفرت کے اظہار کا نہیں تھا۔ گیرال تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایونا بالکل بدل گئی ہے۔ اس نے ایونا سے پوچھا وہ کہاں جا رہی تھی۔ ایونا نے کہا فرار ہو رہی تھی۔ گیرال نے اسے بتایا وہ چھاپا مار جاسوسوں کا ایک گروہ کرک کے مظلوم مسلمانوں کے بیروت میں جہاں لایا ہے۔ ان دنوں شوبک کے حالات ایسے تھے کہ یہ گروہ آسانی سے ایک ہی گروہ کی صورت شہر میں آ گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ارد گرد کے دیہات کے مسلمان بھی شہر میں آ رہے تھے۔ اسی دھوکے میں یہ گروہ بھی آ گیا۔ شہر میں پہلے سے جاسوس موجود تھے، انہوں نے پورے گروہ کو پس پردہ کر لیا۔ گیرال نے ایونا کو بتایا کہ وہ 2 راتوں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہے جس میں لڑکیاں ہیں۔ اس جگہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا، یہ انہی کی بنائی ہوئی تھی۔ رات کو وہ دیکھنے جاتا تھا کہ پہرہ داروں کی حرکات اور معمول کیا ہے۔ یہ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ اسے ایونا مل گئی۔ ایونا نے اسے بتایا کہ لڑکیوں کو نکالنا آسان نہیں، تاہم نکالا جا سکتا ہے۔ رات کو ہی سکین تیار ہو گئی۔ ایونا نے گیرال کو بتایا کہ لڑکیاں کھلے کمروں میں ہیں جو قید خانہ نہیں، پہرے دار صرف 2 ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی تفصیلات تھیں جو ایونا نے انہیں بتائیں۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے۔ اس سکین کے بعد ایونا نے یہ تجویز پیش کی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں پر پہرہ سخت کر دیا جائے گا، جس سے یہ مہم ناممکن ہو جائے گی۔ گیرال کو ایونا کی یہ تجویز پسند آئی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش گاہ کے قریب چھوڑ دیا گیا۔ ایونا کو باہر سے آتے دیکھ کر پہرہ داروں نے اس کی باز پرس کی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دور نہیں گئی تھی۔
پہرے دار اس لیے چپ ہو گئے کہ یہ انہی کی لاپرواہی تھی کہ لڑکی نکل گئی تھی۔ دوسرے دن علی کسی اور کام میں مصروف تھا۔ ایونا نے پہرے داروں سے کہا اسے علی بن سفیان کے پاس لے چلیں یا انہیں کہیں جلد از جلد مجھ سے ملیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں اس کے بلانے پر کوئی نہیں آئے گا، جب ضرورت ہوگی تب بھی اسے بلایا جائے گا۔ ایونا نے بڑی مشکل سے پہرے داروں کو قائل کیا کہ وہ کسی اور کو بتائے بغیر مرکزی کمان کے کسی اہم فرد تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ نہایت اہم اور نازک بات کرنی ہے۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ پہرے دار اس کوتاہی کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ پہرے داروں نے پیغام بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ علی بن سفیان نے پیغام ملتے ہی لڑکی کو بلا لیا۔ اس کے بعد لڑکی کمرے میں واپس نہیں آئی۔ رات کو جب شوبک کے مکین سو گئے، شہر پر خاموشی چھا گئی تو اس عمارت کے ارد گرد 8-10 سائے سے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں پہرے دار غائب تھے۔ 8-10 چھاپہ مار خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئے ہوں گے کہ پہرے دار نظر نہیں آ رہے۔ وہ 8 پیٹ کے بل رینگ کر آگے آئے۔ ایونا نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکیاں کون کون سے کمرے میں ہیں۔ کمروں کے دروازوں کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ 2 چھاپہ مار ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ باقیوں نے پرواہ نہیں کی کہ وہاں پہرے دار ہیں یا نہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ پہرے دار صرف 2 ہوتے ہیں۔ 2 پر 10 کا قابو پانا مشکل نہیں تھا۔ وہ سب لڑکیوں کے کمروں میں گھس گئے مگر ان میں سے باہر کوئی بھی نہ نکلا۔ گیرال اسی مکان میں تھا جہاں وہ گزشتہ رات ایونا کو لے گیا تھا۔ اس مکان میں سکین کے مطابق 20 آدمی تھے، باقی کسی اور عیسائی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرال بے صبری سے لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تک انہیں اس کے 10 آدمیوں کے ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کا یہ طے شدہ خاص انداز تھا۔ گیرال نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ یہ مکان پرانے دور کی قلعہ نما حویلی تھی جس میں ایک امیر کبیر عیسائی رہتا تھا۔ گیرال نے جو ہی دروازہ کھولا اسے کسی نے باہر گھسیٹ لیا۔ فوجیوں کا ایک ہجوم دروازے میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی برچھیاں تھیں۔ فوجی تند و تیز سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرے میں بیٹھے صلیبی چھاپہ مار جاسوسوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان سے ہتھیار لے لیے گئے اور انہیں گھر کے مالک اور اس کے کنبے سمیت دھر لیا گیا۔ ایسا ہی اللہ اس مکان پر بھی بولا گیا جہاں باقی صلیبی چھاپہ مار تیار بیٹھے تھے۔ یہ دونوں چھاپے بیک وقت مارے گئے۔ اس رات 10-11 مکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ یہ سرگرمی رات بھر جاری رہی۔ مکانوں کی تلاشی لی گئی اور صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے ان میں ایک تو گیرالڈ اور اس کے 40 چھاپہ مار تھے اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان جاسوس اور تخریب کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان مکانوں سے جو سامان برآمد ہوا جس میں بے شمار ہتھیار، زہر کی بہت سی مقدار، تیروں کا ذخیرہ، آتش گیر مادہ اور بہت سی نقدی شامل تھی۔ یہ کارنامہ ایونا کا تھا۔ اس نے گیرالڈ کے ساتھ سکیم بنائی تھی اور اس سے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے تھے جو شوبک میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرالڈ کو اس پر مکمل اعتماد تھا، ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ بنیادی طور پر تو وہ اسی کی ٹیم کی تھی۔ ایونا رات کو ہی واپس آ گئی تھی اور صبح اس نے ساری سکیم علی بن سفیان کو بتا دی تھی۔ تمام جاسوسوں کے ٹھکانوں کی بھی نشاندہی کر دی تھی۔ علی کے جاسوس دن کے وقت سارے ٹھکانے دیکھ آئے تھے۔ شام کو سلطان ایوبی کے خصوصی چھاپہ مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپے کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ ہر کمرے میں 3 چھاپہ ماروں نے آنے والوں کو دبوچ لیا تھا۔ اس طرح ایک ہی حلے میں شوبک میں صلیبیوں کے تقریباً تمام جاسوس اور چھاپہ مار پکڑے گئے تھے۔ ان میں سب سے قیمتی گیرالڈ تھا۔ سب کو تفتیش اور اس کے بعد سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایونا نے ان تمام سرکردہ مسلمان شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی تھی جو قاہرہ میں سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے۔ حشیشین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی ایونا نے بے نقاب کیا اور سلطان ایوبی سے کہا اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے۔ وہ بہت ہی جذباتی اور رقت آمیز منظر تھا جب عماد کو بتایا گیا کہ ایونا اس کی بہن ہے، اور جب بہن بھائی کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بوڑھا باپ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔
سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا اور علی بن سفیان کے محکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے۔ صلیبیوں نے دوسری لڑکیوں کو بھی مسلمان گھرانوں سے اغوا کیا ہوگا۔ سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی۔ شوبک سے دور محاذ کی خبریں امید افزا تھیں، لیکن فوری ضرورت یہ تھی کہ بکھرے ہوئے دستوں کو یکجا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے شوبک کا فوجی نظام اپنے معاونوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر شوبک سے دور صحرا میں منتقل کر لیا۔ اس نے برق رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس کے ذریعے اس نے ایک ماہ میں بکھرے ہوئے دستے ایک دوسرے کے قریب کر لیے۔ اس کے بعد انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے شوبک کا دفاع اسی طرح منظم کر دیا جس طرح قاہرہ کا کیا تھا۔ سب سے دور سرحدی دستے تھے جس کے سوار گشت کرتے رہتے۔ ان سے 5-6 میل دور فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن کر دیا اور تیسرے حصے کو متحرک رکھا۔ کرک میں اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی۔ ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام کھلے صحرا میں کر دیا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ کرک میں اپنے جاسوس بھیجے جو وہاں سے اطلاعات لانے کے علاوہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نوجوانوں کو کرک سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔